نظمی صاحب ذرا سائڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب حبیب کے نام سے جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامیابی کے ذریعے اور راستے بتائے۔ شروع خدائے بابرکت کے نام سے جنہوں نے قرآن شریف کی شکل میں ہمیں ایک مکمل نظام حیات دیا۔ الحمدللہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کے پلیٹ فارم پر میں جناب حافظ افتخار صاحب، جناب پنجاب پریزیڈنٹ ڈویژنل پریزیڈنٹ چیئرمین جناب حافظ نعیم صاحب، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے تمام سوشل میڈیا پر سننے والے حضرات، ساہیوال کے غیور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ساتھی، کارکنان، عہدیداران، خواتین، میڈیا حضرات، صحافی حضرات اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ممبران اور آج پہلی دفعہ شرکت کرنے والے ساتھیوں کو برطانیہ کی سرزمین برسٹل سے سلام عرض کرتا ہوں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا بھر میں تقریباً 60 سے زیادہ ممالک میں انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے والی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، جو دنیا بھر میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کارکنان کے ساتھ مل کر دنیا کے عالمی ایشوز، خاص طور پر فلسطین، برما، کشمیر، یمن جیسے عالمی ایشوز پر آواز بلند کرتی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا بھر میں رنگ، نسل، مذہب، زبان کی بنیاد سے بالا تر ہو کر خالصتاً انسانی حقوق کی آواز بلند کرتی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ دنیا بھر میں کسی تنظیم، حکومت، ادارے، شخصیت سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کرتی۔ دنیا بھر میں کسی ادارے، کسی شخصیت سے کوئی چندہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی ڈونیشن وصول کیے بغیر انسانی حقوق کی جہاں پر عالمی آواز بلند کرتی ہے، وہاں پر دنیا بھر کے علاقائی سطح پر انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا بھر میں ہونے والے مظالم کے خلاف نہ صرف عملی طور پر اقوام متحدہ، یورپی یونین اور OIC جیسے اداروں میں آواز اٹھاتی ہے، بلکہ وہاں پر علاقائی سطح پر احتجاجی مظاہروں، میٹنگوں اور جلسے، جلوسوں اور ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر انسانی حقوق پر ہونے والے مظالم کے خلاف پوری دنیا میں ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کا ایک لائن ایجنڈا ہے: ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا رہبر و رہنما اور قائد مانتے ہوئے پوری دنیا میں رنگ، نسل، مذہب اور زبان کی بنیاد سے بالا تر ہو کر انسانیت کل کے لیے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ نہ ہی ہمارے سیاسی مقاصد ہیں، نہ ہی ہم سیاسی جماعت ہیں، نہ ہی میں نے، میرے خاندان نے یا میرے خاندان کے کسی عزیز نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اس کو اپنی سیاسی ذاتی تشریح کے لیے استعمال کرنا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اس وقت پاکستان میں جناب رانا غلام نبی مرکزی چیئرمین کی قیادت میں اور حافظ افتخار صاحب صوبائی صدر اور چودھری ناصر صاحب جنوبی پنجاب کے صوبائی صدر اور نومنتخب چیئرمین جناب ملک عرفان اوان صاحب کی قیادت میں، ساہیوال میں حافظ نعیم صاحب کی قیادت میں پاکستان بھر میں تقریباً 42,000 سے زیادہ ممبران کی ایک ایسا مجمع ہے، ایک ایسا جلوس ہے، ایک ایسا عاشقان رسول کی مجلس ہے جو رنگ، نسل، مذہب کی زبان کی بنیاد سے بالا تر ہو کر انسانی حقوق کے لیے علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر
انسانیت کے لیے آواز بلند کرتی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف پچھلے 20 سال سے دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ساہیوال کے ساتھیوں کو حافظ افتخار صاحب اور حافظ نعیم حسن صاحب کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے دنیا بھر میں ہم کسی بھی شخصیت، کسی بھی ادارے سے ایک پیسہ وصول نہیں کرتے، نہ ہی ہماری کوئی فیس ہے، نہ ہی ہمارا کوئی چندہ ہے، نہ ہی ہم کوئی ڈونیشن لیتے ہیں۔ جہاں پر ہم کشمیر کے لیے اقوام متحدہ یورپی یونین میں آواز بلند کرتے ہیں، وہاں پر ہم فلسطین کے لیے دنیا تاریخ کے برطانیہ کے شہر برسٹل میں سب سے بڑے احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کرتے ہیں۔ برسٹل میں 2023 کو 29 اکتوبر، ایک سال پہلے، تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کر کے انسانی حقوق کی آرگنائزیشن کے فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ سلسلے یہاں تک نہیں رکے، برطانیہ اور دنیا تاریخ کی سب سے بڑے نشریاتی ادارے BBC کی بلڈنگ پر فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف اس بلڈنگ پر 3 مہینے قبضہ رکھا اور اس برطانیہ کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے کو اس برانچ سے خبریں نشر نہ کرنے دی۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ جہاں فلسطین کے لیے برسٹل، برطانیہ، پاکستان اور دنیا بھر میں آواز بلند کرتی ہے، وہاں پر 2017 میں برما میں لاکھوں ہزاروں مسلمان خواتین کے ساتھ زیادتی، زندہ جلانے کے کیس اور ان کو کاٹنے، ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنے کے خلاف 2017 میں انسانی حقوق کی اس آرگنائزیشن نے دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے نکالے۔ برطانوی وزیر اعظم، برطانوی پارلیمنٹ اور برطانیہ میں موجود برما کی ایمبیسی کے باہر انسانی حقوق کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ نکالا، جس میں تقریباً 30 سے 35 ہزار لوگوں نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ سب تب ممکن ہوا جب آپ جیسے حافظ افتخار صاحب جیسے، حافظ نعیم صاحب جیسے، ساہیوال ڈویژن سے چیچا وطنی، اوکاڑا، پاک پتن اور اس کے ریانہ خرد اور باقی علاقوں سے آپ جیسے مخلص اور عاشقان رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور لیڈر مانتے ہوئے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے اپنے جذبات اور اپنی خدمات کو پیش کیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کو یہ فخر بھی حاصل ہے جب 2021 میں پوری دنیا خاموش تھی، چین کی طرف سے ویگر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف دنیا خاموش تھی، اس وقت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے ان مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی جن کو چین میں ویگر مسلمانوں کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کو وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے روکا جاتا تھا۔ وہاں پر مسجدوں کو شراب خانہ، جوا خانہ اور گرجا گھروں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ وہاں پر نکاح اور ختنے جیسے مقدس اسلامی روایات کو پر پابندی لگائی جاتی تھی۔ مسلمان عورتوں کو نکاح کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، مسلمان عورتوں کو اسلامک نام رکھنے کی اجازت نہیں جاتی تھی، حجاب کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، مسلمانوں کو زبردستی بے مسلمان کیا جاتا تھا۔ اس وقت اقوام عالم میں 56 اسلامک ممالک سمیت یورپی یونین اور دنیا کے تمام ممالک خاموش تھے۔ اس وقت انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ ایسی جماعت بنی جنہوں نے دنیاوی خوف سے بالا تر ہو کر تمام تر پریشر اور اثرات کے باوجود ٹائم فار چینج TFC21 کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں دنیا بھر سے 67 سے زیادہ ایمبیسیڈر نے شرکت کی اور چین پر ہونے والے مظالم کے خلاف دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلی آرگنائزیشن بنی جس نے کسی بھی خوف کے باوجود اس آرگنائزیشن نے چین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ نہ صرف انسانی حقوق کی آواز بلند کرتی ہے، لیکن جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغرب میں کارٹون بنائے گئے، نہ صرف مغرب بلکہ پاکستان اور دنیا بھر میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے دنیا بھر میں اس ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کی۔ جب ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کے سلسلے
کی بے حرمتی کی گئی، اس کو جلایا گیا، اس کے خلاف نہ صرف یورپی ممبران کے ساتھ ملاقات کی، ان کو خطوط لکھے، بلکہ احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے جب پوری دنیا میں انسانی حقوق کی آرگنائزیشن خاموش تھی، جب پوری دنیا میں انسانی حقوق کی آرگنائزیشن ایک خاموشی کا درجہ اختیار کر چکی تھی، اس وقت انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ نے برما کی حکومت کے خلاف عالمی عدالتوں میں مقدمات درج کرانے میں اہم رول ادا کیا تاکہ برما پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرے۔ میرے بھائیوں، ساہیوال میں حافظ افتخار صاحب، حافظ نعیم صاحب ہمارے نمائندے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے کردار آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آج آپ ان پر ایک پیسے کی کرپشن کی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حافظ افتخار صاحب نے کارڈ کی شکل میں ہم سے ہزاروں روپے وصول کیے، حافظ نعیم نے کارڈ کی شکل میں ہم سے پیسے وصول کیے۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عاشقان رسول کے ساتھ ایک ایسی تنظیم بنا کے دی ہے جو پاکستان میں کراچی سے لے کر کشمیر تک 40,000 ممبران سے زیادہ کی تعداد میں انسانی حقوق کی آواز بلند کرتی ہے۔ جہاں پاکستان میں یہ فلسطین کے لیے گلی محلوں اور علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں، جہاں کشمیر کے لیے پاکستان بھر میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم پر انسانی حقوق کے لیے احتجاجی مظاہرے بلند کرتے ہیں، جہاں برما پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ پاکستان میں ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کرتی ہے، وہاں پر ہمارے حافظ افتخار صاحب، پنجاب کے صدر حافظ نعیم صاحب کی قیادت میں، چودھری ناصر صاحب کی قیادت میں، رانا غلام نبی صاحب کی قیادت میں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ پاکستان کی قیادت میں، سیلاب میں پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نے بغیر کسی سرکاری فنڈ، بغیر کسی صدقہ خیرات کے، بغیر ایسی چیریٹی جو چندہ اکٹھا وصول کرتی ہے، پاکستان بھر سے کروڑوں کی تعداد میں اپنی مدد آپ کے تحت گجرانوالہ، منڈی بہاولدین، سیالکوٹ، خیبر پختونخوا، پشاور، بلوچستان سے اپنے سیلاب زدگان لوگوں کے لیے امدادی ٹرکوں کا اہتمام کیا۔ وہاں پر شدید سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے عارضی رہائش گاہوں کا، ادویات کا، میڈیکل سٹورز کا اہتمام کیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ یہ سب کچھ تبھی کر سکتی ہے جب یہاں پر انسانی حقوق کے تمام کارکنان دنیا بھر میں 60 سے زیادہ ممالک میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کے چیپٹر کو مل کر چلاتے ہیں، جہاں پر ہم ایک دوسرے کے لیے قائد کی مانند نہیں، ایک دوسرے کو راستہ دکھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا رہبر اور رہنما کے طور پر مانتے ہیں۔ یہاں پر نہ ہی کوئی چیئرمین ہے، نہ ہی کوئی صدر ہے، نہ ہی کوئی صاحب ہے، نہ ہی کوئی ملک ہے، نہ ہی کوئی ٹوانا ہے، نہ ہی کوئی شخص اپنی ذاتی تشریح کے لیے آیا ہے، نہ ہی اپنے خاندان کی سیاست کے عروج کے لیے آیا ہے، نہ ہی یہاں پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ساتھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، کراچی سندھ سے ساہیوال آپ کے پاس آئے ہیں۔ حافظ افتخار صاحب حافظ نعیم کے تعلق سے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آئیں لوگوں کی سیاسی جماعتوں میں لوگوں کے خاندانوں کو عروج مات دیں، باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد اس کا ہسبینڈ، ہسبینڈ کے بعد اس کا پوتا نواسا، اور جدی پشتی سیاسی جماعتوں میں اپنے آپ کو غلاموں کے طور پر مت پیش کریں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ آپ کو دعوت دیتی ہے، آئیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا قائد اور رہبر اور رہنما مانتے ہوئے اپنے علاقوں میں ظلم اور زیادتی کی ایک ایسی روشن مثال بن جائیں۔ جب آپ کے علاقوں پر ظلم اور زیادتی ہو، وہ سوائے کسی سیاستدان، کسی سرکاری دفتر کا دروازہ کھٹکانے کے بجائے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کے ساتھیوں کو تلاش کریں۔ حافظ نعیم صاحب ساہیوال کی ڈویژن، ساہیوال ڈسٹرکٹ، ساہیوال سٹی کے عہدیداران کو تلاش کریں۔ ان کا یہ یقین آپ پر اس طرح ہو کہ آپ ظلم اور زیادتی کے خلاف بغیر کسی خوف کے آواز بلند کریں گے۔ آج میں ساہیوال کے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کسی شخص کی سیاست کو چمکانے، کسی شخص کی سیاست کو عروج دینے کے لیے نہیں، کسی شخصیت کے پوسٹر بینر لگانے کے لیے نہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کسی سے چندہ وصول کرنے کے لیے نہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ برطانیہ کے شہر برسٹل سے اٹھ کر آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے والی سب سے
بڑی ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا ایک لائن ایجنڈا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری لیڈر ہے، قرآن ہمارا منشور ہے، اور نبی کا کردار، نبی کی ہدایات ہمارے کردار کی مضبوطی ہے۔ آئیں آج اگر آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کے پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اس تقریر کو سن رہے ہیں، یا ساہیوال میں اس مجمع میں اس ہال میں بیٹھے ہیں، آج آپ پہلی دفعہ آئے ہیں، یا آپ پرانے ساتھی ہیں، یا آپ خاموش ہو چکے تھے، یا آپ کا دل کسی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا، آئیں اپنے آپ کو آج دوبارہ وعدہ کریں، آئیں اپنے آپ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈر کو مانتے ہوئے انسانی حقوق کی آواز کی بلند کریں۔ یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رانا بشارت علی خان یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کی تمام تنظیم اپنی ذاتی سیاست کے لیے نہیں آئی، آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ میری تو شاید ساہیوال یا پاکستان میں 40,000 سے ممبران سے زیادہ کی تعداد میں کسی ایک شخص سے ذاتی طور پر ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ آپ کے سامنے زندہ مثال جناب حافظ افتخار صاحب، جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ پنجاب کے پچھلے 5 سال سے صدر ہیں، ان کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، ان سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ان کو میں نے کبھی میرے رشتہ دار یا میرے عزیز نہیں ہیں، لیکن آج یہ اپنی محنت کی بنیاد پر آج پنجاب کے صدر ہیں۔ اسی طرح اپنی محنت کی بنیاد پر حافظ افتخار صاحب، حافظ نعیم صاحب ساہیوال ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ہمارے رہنما ہیں۔ اسی طرح میں آج کو آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں میں اپنے آپ کو خلیفہ وقت جناب حضرت عمر فاروق کی طرح آپ کے سامنے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرتا ہوں، اپنے آپ کو آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی دل میں ایسی چیز ہے جو آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کے ساتھیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کے آئین کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کی طریقہ کار کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آئیں ہم سے سوال کریں۔ لیکن خدا را اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ذہن میں رکھیں جہاں پہ فرمایا جاتا ہے تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر کی تقسیم کرے، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہو جائے، جو اپنے علاقوں میں ایک ایسا روشن مینار بن جائے۔ جب ساہیوال میں کسی مظلوم پر ظلم ہو تو اس کو ذہن میں ہو کہ IHRM کے عہدیداروں کے پاس جانا ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ساتھیوں سے ملنا ہے۔ یہاں پر میں گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ساہیوال، ملتان، لاہور، ڈیرہ غازی خان، چیچا وطنی اور پاکستان بھر کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آئیں ہمارے کردار سے ایک نقص نکالیں، ہمارے سے سوال کریں، آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کو اپنا رہبر اور رہنما مانگتی ہے، اپنا لیڈر اور قائد مانتی ہے، نہ اپنی ذاتی تشریح کے لیے آتے ہیں، نہ اپنی ذاتی سیاست کے لیے آتے ہیں۔ ہم صرف دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اس ایک لائن ایجنڈے پر کھڑے ہیں جہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ مسلمان ایک ایسے وجود کی مانند ہے، اگر اس کے جسم کے ایک حصے پر تکلیف ہو تو اس کے پورے جسم پہ تکلیف ہو۔ آئے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں میں سے کوئی ایک سیاسی جماعت ایسے بنائیں جو کشمیر کے لیے سڑکوں پر کھڑی ہوتی ہے، جو فلسطین کے ظلم ہونے کے خلاف سڑکوں پر آتی ہے، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب برما پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، جب فلسطین پر ظلم ہوتا ہے کوئی ایسی جماعت بنا دیں جو کھڑی ہوتی ہے۔ ان جماعتوں کے مقصد اپنی سیاست کو عروج دینا ہے، اپنے خاندان کے، اپنے باپ کے بعد بیٹی، نانا کے بعد نواسا، نانا کے بعد بیٹی کی سیاست کو عروج دینا ہے۔ آئیں اس سیاسی گھرانوں کے غلام بننے سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے آپ کو ان کی غلامی میں پیش کر دیں۔ آئیں سچے عاشق رسول ہوتے ہوئے امام حسین کی امامت کو مانتے ہوئے کربلا میں جیسے انہوں نے اپنی جان دے دی تھی ظلم اور زیادتی کے خلاف، ہم تو آپ سے نہ ہی کوئی جنگ مانگتے ہیں، نہ ہی کوئی پیسہ مانگتے ہیں۔ ساہیوال ڈویژن کے ساتھیوں، آج آپ یہ میری گفتگو کو یاد رکھنا کہ آج ہم آپ کو دعوت حق دینے آئے ہیں، وہی دعوت دینے آئے ہیں جس کے لیے خدا کی
ذات نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، ان کو کہا کہ جائیں ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کریں، جائیں انسانیت کو نیکی اور سچائی کا راستہ دکھائیں، آئیں اپنے علاقوں میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کا ساتھ بنیں۔ حافظ نعیم صاحب یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کے ساتھ میٹنگ میں سوال میں بیٹھا ہوں، اگر کسی ساتھی سے، اگر کسی دوست نے ہم سے کچھ سوال کرنا ہے تو میں اس کا اس کے لیے جواب دے ہوں۔ آخر میں حافظ نعیم صاحب سے معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پوری تنظیم کے نام بھیجے تھے، کیونکہ اس وقت اسی موبائل سے میں اسپیچ کر رہا ہوں، اس لیے میرے پاس ان تمام ساتھیوں کے نام لینا تو ممکن نہیں، لیکن میں پھر بھی جیسے کہ فرمایا جاتا ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ساہیوال ڈویژن کے تمام عہدیداران کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو اپنے پسندیدہ مخلوق کی مدد کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن یہ میرا یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی ایسے شخص کو ظالموں کو اور مظلوموں کی مدد کرنے، ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے منتخب نہیں کیا جن کو خدا کی ذات پسند نہ کرتی ہو۔ آپ اللہ کے ہاں اپنے آپ کا شکریہ ادا کریں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے بلند کیا ہے۔ میں آج آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں، میں حافظ افتخار صاحب، حافظ نعیم صاحب کے ذریعے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کے سننے والے تمام ساتھیوں کو، عرفان چودھری صاحب ہمیں گجرانوالہ سے سن رہے ہیں، ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں کوئی ایک شخص انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کی تنظیم پر ایک پیسہ ثابت کر دے کہ انہوں نے چندہ وصول کیا ہو، انہوں نے صدقہ خیرات وصول کیا ہو، یا میری ذات نے اپنی ذاتی تشریح کے لیے کسی ساتھی کو اکسایا ہو، تو ہم اپنے استعفے دینے کے لیے تیار ہیں۔ نہ صرف آپ کے ہاں دنیا میں جواب دہ ہیں، بلکہ روز قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے اپنے کردار کو پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے تھے، نہ ہی اپنی ذاتی سیاست کے لیے، ہم نے لوگوں سے جھوٹ بول کر پیسے اکٹھے نہیں کیے۔ میں یہاں پر نام تو نہیں لینا چاہتا، میری اخلاقیات، میرا درجہ یہ مجھے مناسب نہیں دیتا، لیکن پنجاب کے سابقہ عہدیداران نے جھوٹ بول کر، جعلی ویب سائٹ بنا کر، جعلی نوٹیفیکیشن تیار کر کے، اپنے پروگراموں کا اہتمام رکھ کے، گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر لوگوں سے جھوٹ کی بنیاد پر پیسے اکٹھے کیے، لوگوں سے جھوٹ کی بنیاد پر پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ہماری جماعت میں ایسی کالی بھیڑوں کا کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس موقع پر پاکستان اور دنیا بھر کے تمام ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا بھر میں رنگ، نسل، مذہب اور زبان کی بنیاد سے بالا تر ہو کر کسی بھی شخصیت، حکومت اور ادارے سے چندہ لیے بغیر ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنے والی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے۔ میں آخر میں ہم جب چھوٹے تھے تو مسجدوں میں جا کر ایک نعت پڑھتے تھے، آج میں ساہیوال کے تمام ساتھیوں کو، سوشل میڈیا، فیس بک پر سننے والے تمام ساتھیوں کو یہ بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک نعت سنتے تھے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی ہی بات ہے۔ اگر آج ساہیوال میں آپ حافظ نعیم صاحب کی دعوت پر شرکت کیے ہیں، اگر آپ حافظ افتخار صاحب کی دعوت پر آئے ہیں، یا آپ ویسے ہی کوئی پروگرام سننے کے لیے آگے ہیں، تو یقین کیجئے یہ آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے، آپ کو لایا گیا ہے، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ جاؤ روزانہ کی بنیاد پر صرف فلسطین میں پچھلے ایک سال میں 1,00,000 سے زیادہ نہتے مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے دل میں لیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہوئے وہ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین، کشمیر، برما، سیریا، یمن میں آپ کی مسلمان بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اگر روز قیامت والے دن آپ ساہیوال ڈویژن کے لوگوں سے
یہ سوال ہو گیا کہ حافظ نعیم صاحب نے ایک محفل کا اہتمام کیا، بہاول پور سے حافظ افتخار صاحب چل کر آپ کے پاس آئے، برطانیہ سے ایک شخص رانا بشارت علی خان آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم آپ سے پیسہ مانگنے نہیں آئے، آپ سے چندہ مانگنے نہیں آئے، آپ سے اپنے ذاتی سیاست کی عروج کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف آپ کو دعوت فکر دینے آئے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں نہتی بچیوں سے زیادتی ہو رہی ہے، برما میں مسلمان بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، فلسطین میں نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور آپ ساہیوال کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ اگر یہ سوال نبی کائنات کے سامنے آپ سے ہو گیا تو خدا کی قسم اس دن شرمندگی کے لیے سر چھپانے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی۔ میں آپ تمام لوگوں کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ موومنٹ کو طاقتور بنائیں، حافظ نعیم صاحب کے ساتھ چلیں، حافظ افتخار صاحب کے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے رستے پر چلتے ہوئے کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، الحمدللہ۔